ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلسل دوسرے دن فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ بھارت جو پاکستان کا پانی روکنے کی بات کرتا تھا، بھارت کا میڈیا جو ہے وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف جو ہے ایک واٹر بم تیار ہوا ہے۔ بھارت کے اندر جو ہے وہ اب لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں اور وہاں پہ مسلمانوں کے گھروں کو جو ہے نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اسے بم سے اڑایا جا رہا ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے وہ جاگ اٹھے ہیں۔ مجھے انڈیا سے کچھ فون بھی آئے ہیں، تڑیاں بھی دیتے ہیں، جان کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پاکستان اور بھارت کے درمیان مسلسل دوسرے دن فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ یہ رپورٹس جو ہیں وہ ایل او سی کے پاس سے آ رہی ہیں، اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھارت جو پاکستان کا پانی روکنے کی بات کرتا تھا، جو پاکستان کے حوالے سے کہتا رہا کہ جناب آپ دیکھیے گا ایک بوند بھی پانی کی وہاں پہ نہیں جائے گی، اس کو اپنے حوالے سے ایک نئی مصیبت پڑ گئی ہے اور اسے ایک واٹر بم یعنی کہ پانی والے بم سے وہ پریشان ہونے لگ گیا ہے۔ تو یہ کہانی کیا ہے، اور یہ کہانی ہم نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہے، یہ خود بھارت کے اندر بھارت کا میڈیا جو ہے وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف جو ہے ایک واٹر بم تیار ہوا ہے۔ یہ واٹر بم کی پوری سٹوری میں تھوڑی دیر میں جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ خود اب جب وہ جیسے کہتے ہیں نا، جب رات بھر جو ہے وہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے اندر تو بہت سی آوازیں آتی ہیں، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا، لیکن جب دن کی روشنی آنا شروع ہوتی ہے، جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے رات بھر۔ تو بھارت کے اندر جو ہے وہ اب لوگوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، اور پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی کہ بڑی نیچ حرکت کی گئی تھی بھارت کے اندر کہ پاکستان کے جھنڈے کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے بھی ایک نیا اینگل، ایک نئی سٹوری جو ہے آئی ہے، اور خوشخبری ہے کہ وہاں کے مسلمان جو ہے وہ جاگ اٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مسلمانوں کے گھروں کو جو ہے نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اسے بم سے اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، موسٹ پروبیبلی آپ جب میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ آلریڈی دیکھ چکے ہوں گے کہ بھارت نے جو ہے وہ دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا ہے، اور یہ آلریڈی ہمارے میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے ذرا کریکٹ رپورٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کا دو اینگل ہے۔ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار انہوں نے ساڑھا پانی بند کرنا سی، اندر پانی کھولتی ہے، یہ کیا چکر ہے؟ پہلے تو ایک نلکا کھلا ہوا تھا، دو کھول دیے انہوں نے، پانی زیادہ کس طرح آنا شروع ہو گیا۔ ایکچولی چکر یہ ہے کہ اب چونکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بھارت نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سسپینڈ کیا ہوا ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے، تو اس سے پہلے دو تین چیزیں جو اس ٹریٹی کے اندر شامل تھی وہ یہ تھی کہ اگر بھارت جو ہے اگر کسی دریا کا پانی جو ہے وہ روکتا تھا یا چھوڑتا تھا تو وہ پاکستان کو انفارم کرتا تھا۔ اب چونکہ وہ اس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر رہا ہے، وہ اس کا حصہ فی الحال نہیں ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا، تو اب وہ پاکستان کو انفارم نہیں کرے گا۔ اب اس میں یہ بیسکلی پاکستان کے سائڈ سے جو ہے وہ ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن یہ ہوگا کہ اگر کوئی آس پاس اس کے جو آبادی ہے، جو اکثر اوقات ریور بینکس کے قریب جو ہے دریا کے کنارے کے اوپر آ کے بس جاتی ہے، یا مال مویشی لے کے وہ لوگ اگر وہاں پہ کچھ لوگ پہنچ بھی جاتے ہیں، تو اب آپ کو ذرا محتاط ہونا پڑے گا کہ آپ بہت زیادہ قریب نہ جائیں۔ ایون دو ہمارے یہاں پہ نظام موجود ہے، میں آپ کو واٹر مانیٹرنگ سسٹم تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ دریاؤں کے اندر اگر پیچھے سے کوئی پانی کا ریلا جب آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں پہ الارم سسٹمز موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ مقامی آبادی کے لیے الارمز بجا دیے جاتے ہیں کہ جناب پانی کا بڑا ریلا آنے لگا ہے، آپ لوگ دریا کے کنارے سے اپنے آپ کو دور لے جائیں۔ تو یہ بیسکلی وہ بات ہے۔ اب میری جو مقامی لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہ یہاں پہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانے کے حوالے سے کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے، یہ پانی چھوڑا ضرور جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور فرق ہے کہ موسٹ پرابلی انہوں نے انفارم نہیں کیا ہوگا، انہوں نے پاکستان کو انفارم نہیں کیا ہوگا، لیکن ابھی تک کسی جانی مالی نقصان کی ایز سچ کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ انڈیا والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تھوڑے سے ڈیموگرافکس ہماری جو جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے تو ہم نے اپنے ویڈیوز کے تھوڑی سی مانیٹرنگ چیک کی ہے، تو ہمارے پاس جو ویڈیوز کی جو ویورشپ آ رہی ہے اس میں سے 15 to 20% ویورشپ جو ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے، اور میرے طرح پر ویڈیو کم از کم 1,00,000 سے 2,00,000 لوگ جو ہیں وہ کم از کم وہاں سے انڈیا سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہو
کہ بھائی ایک جگہ پہ آپ کے سیاستدان جو ہے وہ بات بار بار کرتے ہیں پانی بند کر دیں گے دوسری جگہ خود پانی کھولنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حقیقت یہ کہ پانی نہیں روکا جا سکتا، اس طرح پاسبل نہیں ہے، خاص طور پہ اس وقت جب گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور دریاؤں کے اندر پانی کا لیول ویسے ہی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب گرمیاں آتی ہیں ہمارے یہاں بھائی جس طرح گرمیاں آتی ہیں نا وہاں پہ آپ کے یہاں بھی اسی طرح ہی آتی ہے، تو پانی کا لیول جو ہے وہ آپ کو پانی چھوڑنا پڑتا ہے ورنہ فلڈنگ ہو جائے گی، آپ کے اپنے علاقے میں فلڈنگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم آپ سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے سیاستدانوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے، وہ آپ کو گدھا سمجھ رہے ہیں کہ جناب ان کو ہم جو بھی جو ہے وہ دے دیں گے چپ چپ کھانا شروع ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، اور میں ابھی بھی دیکھ رہا تھا وہ بی جے پی کے جو ہے بڑے کوئی رائٹ ونگرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے ایک بوند پانی کی نہیں چاہیے، ایک بوند کی، اور پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے لاکھ کیوبک وہ جو فیٹ پانی ہے وہ آپ کو ادھر پھینکنا پڑا، ادھر چھوڑنا پڑا، کیونکہ ورنہ وہاں پہ فلڈ آ جانا تھا۔ تو بچوں والی باتیں نہیں کرتے حقیقت۔ ہاں ایک اور بات میرے بھائی، مجھے نا جو ہم انڈین ویورشپ کی بات کر رہے تھے، ہمارے بہت سے انڈین ویورز جو ہیں وہ آ کے مجھے دھمکیاں بھی دیتے ہیں، تڑیاں بھی دیتے ہیں، جان کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، ہم کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ کامنٹس پڑھ رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائی کوئی فرق نہیں پڑنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، آپ اپنے دل کا بڑھاس نکالتے رہیں۔ مجھے ایکچولی آج انٹرسٹنگ بات یہ آج یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مجھے انڈیا سے کچھ فون بھی آئے ہیں، اور مجھے جی ہاں مجھے فون بھی آیا، مجھے نہیں پتا میرا نمبر جو ہے وہ انڈیا میں کس نے، میرے ساتھ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ مجھے 20 سال تقریباً اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، 19 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، تو 19 سال میں بہت سے انڈین جرنلسٹ کے پاس بھی میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ہم لوگ ایک ہی فیلڈ سے ہیں، تو مجھے نہیں پتا وہاں سے گیا ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن مجھے انڈیا سے بھی فونز آئے ہیں، بھائی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ہم نے آپ جیسی نا بڑی آئٹمز ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے تڑیاں دینی ہیں، دھمکیاں دینی ہیں، آپ دیتے رہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، آئی ول اسپیک دا ٹروتھ اینڈ آئی ول لیٹ یو نو کہ آپ کے سیاستدان آپ کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں ذرا اس واٹر بامب کی طرف، جو بیسکلی انڈیا کے اپنے لیے مصیبت، وہ پاکستان کے لیے مصیبت کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب انڈین میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ سانو تو آپ ایک مصیبت پئی ہے، ہمارے لیے تو ایک اور پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، اور وہ پرابلم کیا ہے؟ یہ اکنامک ٹائمز نے جناب یہ خبر دی ہے، A water bomb threatens India as it freezes Indus Water Treaty۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے وہ بند تو ہم کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہے، لیکن ایک پانی کا بم جو ہے وہ ہمارے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ اب وہ سٹوری کیا ہے؟ سٹوری کافی لمبی ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کو ایک اپنی مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ چائنا تبت کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیم بنانے جا رہا ہے۔ اس ڈیم کا نام جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے یارونگ سانگپو۔ اب یہ ظاہری بات ان کے مقامی لینگویج کے اندر ہے، اور یہ ان کا جو دریا ہے برہما پترا، یہ اس کے اوپر جو بیسکلی اسٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے۔ اچھا دریاؤں میں ذہن میں رکھیے گا کہ دریا جب چلتے ہیں نا تو وہ اگر کسی ملک میں ہے تو اس کا کچھ نام ہوتا ہے، جب وہ دوسرے ملک میں آتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ دریائے نیلم ہے، دریائے نیلم کا نام ایکچولی انڈیا کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن جیسے ہی وہ دریا پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے تو ہم اسے دریائے نیلم کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو برہما پترا ہے یہ چائنا سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سٹارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ یہاں پہ انڈیا کے اندر آتا ہے، اور انڈیا سے آگے فلو ہوتے ہوئے جو ہے یہ بنگلہ دیش کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انڈیا کے بارے میں اس خبر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو اپنی یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ چائنا کوئی بہت بڑا ریزروائر وہاں پہ بنانے لگا ہے، اور اگر وہ بنائے گا تو اس کے بعد وہ انڈیا کا پانی جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا کہ اس نے کب چھوڑنا ہے، کتنا چھوڑنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اپنے یہاں پہ بہت مصیبت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس خبر کی سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ سب سے آخر میں آ کے آتی ہے، اور وہ ہے آخری پیراگراف میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2016 کے اندر جب بھارتی فوج تھی اس کے اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اڑی سیکٹر کے اندر جب تنازع جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا، پرابلمز جو ہیں وہ شروع ہوئی تھیں، تو اسی وقت جو ہے وہ ہم نے اس وقت جو ہے انڈس واٹر کمیشن کی جو میٹنگ تھی بھارت نے اسے اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس وقت نہیں کی تھی۔ تو ساتھ ہی اس وقت جو ہے وہ جو چائنا تھا، چائنا نے جو ہے وہ اس وقت ایک ڈیم کا پانی روک لیا تھا، اور اسے انڈیا آنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ تو شاید اسی لیے ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر تبت کے اندر جو ہے وہ یہ ڈیم بن گیا اور انڈیا کو بڑا کنسرن ہے تو ہمیں بھی مصیبت پڑ جائے گی، ہم نے یہاں پہ اگر پاکستان کے ساتھ کچھ کیا ادھر چائنا نے جو ہے وہ ہمیں مصیبت ڈال دینی ہے۔ تو یہ میں وہ جو بات آپ سے کر رہا تھا نا کہ رات کا اندھیرا جب ختم ہو رہا ہے اور دن کی روشنی آ رہی ہے، اب آنکھیں کھلنا شروع ہوئی ہیں، نہیں یار ریالٹی چیک جو ہے ان کو ملنا شروع ہوا ہے، ان کے لوگوں کو، ان کے پولیٹیشنز کو بھی پتہ لگنا شروع ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ جو ہم فضول بونگیاں مارتے ہیں نا کہ پانی روک لیں گے، ایک بوند پانی نہیں جائے گی،
یہ ہو نہیں سکتا. اب ان کو بھی اس بات کا پتہ لگا ہے کہ بھائی اگر ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر جو ہے ہم نے اس طرح کی کوئی حرکتیں کی نا تو وہاں سے چائنا بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اب میں پوچھوں گا نا, میں ہمارے جتنے انڈین ویورز جو اس وقت سن رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جائیں جا کے لکھیں ٹویٹر کے اوپر, جائیں جا کے لکھیں کہ نریندر مودی اور بھائی آپ لوگوں نے تو ہمیں کہا تھا کہ پانی روکنے لگے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو وہاں پہ بیٹھ کے, چاہے وہ انگلینڈ ہو, انگلینڈ کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پہ بڑا یہ لوگ پانی کی خالی بوتلیں لے کے اشارے کر رہے تھے کہ دیکھا اب ہم پانی روک لیں گے, پانی روک لیں گے. وہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے آپ کے اس احتجاج کو اور یہاں جیلم میں پانی آ گیا. تو مت کریں اس طرح, مت بیوقوف بنائے لوگوں کو. ڈونٹ ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ پاسبل. میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس طرح کی حرکت مت کیا کریں. دوسرا ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کو اب 4 دن ہو چکے ہیں. اس واقعے کو 4 دن اب ہو چکے ہیں. آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے. اس کی ایک نئی ویسے ویڈیو بھی آئی ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے. ہم اس کو تھوڑا سا بلر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے وی ڈو ناٹ پروموٹ سچ انسیڈنٹس. اور میں جس دن یہ واقعہ ہوا تھا میں نے اس کی مذمت کی تھی. میں ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہوں, چاہے وہ بھارت کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو. اور میں یہی چاہوں گا کہ ایون بھارت کے اندر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں وہ ہر قسم کی دہشت گردی چاہے وہ ہمارے خلاف بھی کیوں نہ ہوتی ہو, آپ پلیز اسے کنڈیم کریں, کیونکہ ہم بھی کرتے ہیں. یہ جو لوگ جنہوں نے یہ بربریت کی آپ کے وہاں پہ پہلگام میں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے دہشت گرد کہیں گے. ہم اس کے علاوہ سے کچھ نہیں کہیں گے. تو 4 دن ہو چکے ہیں. 8 سے 9 لاکھ کی فوج آپ نے مقبوضہ کشمیر میں بٹھائی ہوئی ہے. 207 کلومیٹر کا فاصلہ ہے پہلگام سے لے کے لائن آف کنٹرول تک کا, ٹھیک ہے, 207 کلومیٹر. تو آپ لوگوں سے وہ جو 4 بندے تھے ان میں سے ایک بندہ نہیں ملا ابھی تک آپ کو. 4 دن ہو چکے ہیں, 4 بندے نہیں ڈھونڈ پا رہے آپ. یہ حال ہے آپ لوگوں کا کہ آپ سے بندہ ہی ٹریس نہیں ہوتا. تو یہ کوشچن کیجئے, جا کے اپنی اتھارٹی سے کوشچن کیجئے. دوسری بات یہ, مطلب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھتی نا. دوسری بات یہ کہ اب آپ کے اپنے انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ لوگ یہ سوال کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کے بجائے ایکچولی کہیں یہ کوشش تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا, ہم لوگ ایکچولی یہاں پہ اپنے لوگوں کو بچا نہیں سکے. ہمارے جو کیمپ تھا, آرمی کیمپ جو تھا وہ وہاں سے 1 کلومیٹر دور تھا. پولیس اسٹیشن بھی جو ہے وہ تقریباً 4-5 کلومیٹر دور تھا. وہاں پہ اس جگہ پہ سیکورٹی پرووائڈ کیوں نہیں کی گئی؟ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں وہ ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس میں مثال کے طور پہ کرنل ریٹائرڈ اجے شکلا ہیں. انہوں نے کہا کہ فالس نریٹنگ آف بینگ آن دا برنک آف دا وکٹری اینڈ بینگ آن دا برنک آف وائپنگ آؤٹ ٹیررزم, اٹ از سم تھنگ دیٹ امیوزز یور ٹروپس ود اوور کانفیڈنس دیٹ لیڈس ٹو کیجولٹیز. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم لوگ بار بار جو ہے ڈگ ڈگاٹک ڈھول فضول قسم کا جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا اپنے لوگوں سے, یہ آپ کی فوج کا مورال بھی خراب کرتا ہے. کیونکہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اسی تو جنگ جیت گئے ہیں, ہم نے تو جنگ جیت لی. بائی دا وے جنگ سے مجھے یاد ہے وہ ہمارے جو ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں بھائی ذرا خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیا کریں. ہمارے ایک صاحب نے جنگ شروع کرا دی ہے, یوٹیوب کے اوپر جنگ شروع کرا دی ہے, مت کیا کریں اس طرح, میری ریکویسٹ ہے. تو پلیز دھیان سے, ابھی میرے ذہن میں بات یاد آ گئی. تو انہوں نے, وہ کرنل ریٹائرڈ اجے شکلا نے کہا کہ اس طرح مت کریں. اس طرح آپ کے جو اپنے فوجی جوان ہوتے ہیں نا وہ غلط اس کا جو ہے وہ امیج لیتے ہیں. جب آپ لوگ میڈیا کے اوپر سب کچھ کہتے ہیں, وہ بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی تو آپ اپنی جو کنسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی فوج بھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے. اور وہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ بھی جیت گئے, وہ بھی جیت گئے, یہ بھی کمال کر دیا ہم نے, وہ بھی کمال کر دیا, جو کہ ایسا نہیں ہوتا. اور بائی دا وے اب انڈیا کے اندر جہاں میں بات کر رہا تھا نا, آنکھیں کھل رہی ہیں, تو ان کو اب اس بات کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ بہار میں الیکشنز ہونے لگے ہیں. یہ نریندر مودی نے ابھی بہار کے اندر ہی اسپیچ کی تھی, وہ ہم نے شیئر کی تھی ویلاگ کے اندر. تو یہ بیسکلی وہی الیکشن کا ہی چکر ہے کہ جہاں پہ الیکشن ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے پٹاخے بجنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک اور جو جنرل ریٹائرڈ وی پی ملک ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو کویشچن دا یونیفائڈ کمانڈ پرسن, واٹ ہیپن ٹو آور انٹیلیجنس, ہیو وی فیلڈ سم ویئر, وائی ہیو وی فیلڈ. انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے جنرل صاحب نے کہ جناب ہماری انٹیلیجنس کدھر تھی, ہم کیوں فیل ہو گئے, کون ذمہ دار ہے اس کا, اس ساری چیز کا. وہاں پہ 26 افراد جو مارے گئے ہیں, کسی نہ کسی کی تو غلطی ہے نا. اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے, کوئی تو استعفیٰ دے, کسی کو تو ہٹاؤ. یا سمپل آپ نے یوں کر کے پاکستان پہ ڈالا اور ہاتھ جھاڑ لیا کہ جناب بس ہمارا کام ہو گیا. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے نہیں چلے گا کہاں. اس کے بعد ایک ڈاکٹر ویری ہیں, یہ ایم ایل اے ہیں اور سینئر کشمیری لیڈر ہیں.
انہوں نے کہا کہ اگر 7 لاکھ سے 12 لاکھ کے آس پاس یہاں سیکورٹی فورسز ہیں، اس کے باوجود ان کو یہ پتہ نہیں انٹیلیجنس فیلئر، ان سب سوالات کے جوابات ملنا چاہیے. یا تو کوئی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، کیا ہمارا انٹیلیجنس فیلئر اتنا ہے، ان پٹ نہیں تھا، مطلب وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں. تو ایکس انٹرلوکیٹر فار جموں اینڈ کشمیر رادھا کمار ہیں، انہوں نے کہا when you had an intelligence alert, what did you do? There was a CRPF post originally in Besaran. It was removed after the alert. No effort was made to reinstate it. One lapse on top of another is what we see, and this is not new. The same thing happened with Pulwama attack in 2019. Again, there had been an intelligence alert. Again, the Home Ministry had not acted on. کہ آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس ملتی رہی ہیں، آپ کو بتایا جاتا رہا ہے کہ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کرتے. کیا جان بوجھ کے کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہوتی ہیں لیکن سیکورٹی وہاں پہ ڈپیوٹ نہیں کی جاتی. تو ایسے نہیں چل سکتا. دوسرا ایک اور کام جو انہوں نے شروع کیا ہے، جو انڈین میڈیا کے اوپر یہ بار بار کہہ رہے ہیں، کہ جناب وہ جو دہشت گرد تھے ہم نے ان کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا اور گھروں کو بم فٹ کر کے مسمار کر رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہے. مجھے یہ خبر ملی کہ ان کے آس پاس کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا، جو اس چیز کے ساتھ ملوث نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے 4 تصویریں جاری کر دیں، آپ نے کہا جناب یہ دہشت گرد ہیں، سب کچھ کر، کوئی قانون، کوئی مقدمہ، کوئی انویسٹیگیشن، کچھ نہیں. بس آپ نے خود ہی فیصلہ کیا جناب یہ لوگ تھے، یہ تصویریں، یہ گھر ہیں، اڑا دو. یہ حرکتیں تو فلسطین کے ساتھ کی جاتی ہیں، یہ حرکتیں تو اسرائیل وہاں پہ کرتا ہے کہ کہیں بھی دیکھا، کسی کو بھی دیکھا، جہاں دل کیا ٹھا بم مارا، اڑا دیا. آپ تو کشمیر کو فلسطین بنا رہے ہیں بیسکلی، کہ وہاں کی مقامی آبادی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں آہستہ کہ جناب وہ کسی طرح بس یہاں سے چلے جائیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں پچھلے 24 گھنٹے سے ہم اس کو آبزرو کر رہے تھے، اس کو بھی ذرا فیکٹ چیک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے اس حوالے سے بھی کچھ میسیجز جو ہیں آئے ہیں. اس میں یہ خبر آئی کہ جناب لاہور ایئرپورٹ کے بارے میں یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ جی اس پہ آگ لگ گئی ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنی بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ. جو انڈین ایئر فورس کا جہاز تھا اس کے پارٹس گرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے اس کو کس طرح کور کیا جائے. تو ایک جھوٹی خبر یہ پھیلانا شروع کر دی گئی کہ جناب وہاں پہ انڈیا کے اندر کہ جی لاہور ایئرپورٹ پہ آگ لگ گئی ہے. اب وہ اس کا فیکٹ چیک یہ ہے کہ جناب یہ پچھلے سال کا واقعہ ہے جب وہاں پہ دھواں بھر آیا تھا لاؤنج کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ آلریڈی رپورٹڈ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ پچھلی ویڈیوز ہیں جس کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیا جا رہا ہے. تو ہمارے وہ لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، کیونکہ مجھے پاکستان سے بہت لوگوں کے میسیج آئے، سنا لاہور ایئرپورٹ پہ کچھ ہو گیا. اب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیسکلی دیکھا ہوا تھا، تو پلیز اس کو کریکٹ کر لیجئے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ پرانی ویڈیوز کو وہاں پہ انڈین لونڈے لپاڑے جو ہے نا، ادھر بھی ہوتے ہیں لونڈے لپاڑے کیفیت کا نام ہے. تو وہاں کے جو لونڈے لپاڑے ہیں نا، بیسکلی وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، وہ یہ بیسکلی حرکتیں کر رہے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ کرناٹکا کے اندر پاکستان کے جھنڈے جو ہے وہ لگا کے ان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس کے اوپر سے لوگ چل کے جائیں، گاڑیاں جو ہے اس کے اوپر سے جائیں، جو کہ بڑی نیچ حرکت ہے، انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تو وہاں پہ اب ایک اور نئی ویڈیو اسی جگہ کی آئی ہے کہ 2 مسلمان عورتیں آئی ہیں اور انہوں نے وہ تمام جھنڈے جو ہیں وہاں سے اتار دیے، ایک ایک کر کے تمام جھنڈے اتار دیے. اور لوگوں نے وہاں پہ ان کو بہت برا بھلا کہا. وہاں کے جو موسٹ پرابلی شاید ہندو آبادی ہوگی، وہی لوگ ہوں گے، وہ ان سے کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ حرکت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے وہ سارے جھنڈے جو ہیں وہاں سے اتار دیے. تو بھائی مسلمان جو ہوتا ہے نا، اس کا کنیکشن تم لوگ جو مرضی کر لو، اس کا کنیکشن رہے گا، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، اس کا کنیکشن رہے گا آپس میں. وہ بھی یہ برداشت نہیں. اور میں آپ اندازہ کیجئے کہ کسی مسٹنڈے نے آ کے یہ حرکت کی ہوگی نا، یہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ کسی، تو ہماری خواتین بھی جو ہیں وہ اتنی تگڑی ہیں کہ انہوں نے بندہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے، ان کا بناتے رہو، ہم یہ حرکت نہیں ہونے دیں گے. اور اسی طرح کی حرکت جو ہے ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہے، اور بجرنگ دل کے کارکن جو ہیں وہ ایک جگہ کے اوپر اسی طرح انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے جھنڈے بھی لگا دیے. اب بندہ پوچھے پلوامہ کے حوالے سے بنگلہ دیش کا پلوامہ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا بنگلہ دیش کے ساتھ کیا تعلق تھا. لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی مسلمان ملک ہے نا، وہ بھی مسلمان ملک ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو اب ان کے جھنڈوں کو بھی جو ہے وہ انسلٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ
اپنی وہ جو ایک کٹ پتلی حکومت وہاں پہ تھی وہ اب رہی نہیں ہے حسینہ واجد کی, تو اب اس کو بھی ٹارگٹ کیا جائے. تو وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کافی وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی لوگوں کی جانب سے, اور بجرنگ دل کے جو کارکن تھے ان سے آ کے وہ لڑ پڑے کہ یہ کیا گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. پھر پولیس کو بلانا پڑا, اور پولیس کے اوپر بھی جو ہے بجرنگ دل کے ان کارکنوں جو ہے وہ پتھر پھینکے. تو یہ اس قسم کی یہ دہشت گردی ہے, یہ ہے وہ دہشت گردی, یہ دہشت گردی ہے. اپنی نفرتیں اتنی پھیلا دی ہیں. میں صبح سے ایک دو جو ان کے چینلز ہیں میں ان کو آبزرو کر رہا تھا, اتنی نفرت پھیلائی جا رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح بیٹھ کے اور زیادہ نفرت پھیلا سکیں. اور پاکستانی میڈیا, آپ لوگ ہوں گے, بہت سے لوگ جو ہیں پاکستانی میڈیا پہ تنقید کرتے ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. میں کہتا ہوں ہر قسم کا کرٹیسزم ہو, ہر قسم کا فیڈ بیک ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, لیکن ہم کم از کم یہ گھٹیا حرکتیں نہیں کر رہے جو انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.